السلام علیکم، میں ہوں کراملہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم پاک افغان ٹینشن سمیت دنیا بھر کی اہم ترین خبریں جس میں یوکرین کا جو جنگ بندی کی بات چل رہی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وینزویلا کی جو صورتحال ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے وہ غزہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فیضان صاحب، کیا اس وقت اپڈیٹ صورتحال ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہونے لگا ہے یا ہونے جا رہا ہے، تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ بالکل، یہ خبر سامنے آئی کہ ایک اور ڈیڈ باڈی کافی دنوں کے بعد 3 ڈیڈ باڈیز جو ہیں اسرائیلی قیدیوں کی، وہ ابھی بھی حماس کی جماعت کے پاس تھیں اور ان کی تلاش جاری تھی غزہ کی پٹی کے اندر۔ گزشتہ رات یہ خبر سامنے آئی کہ ایک اور ڈیڈ باڈی حماس کی جماعت کو مل گئی، اور اب سے کچھ دیر قبل وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اسرائیلی اتھارٹیز کے حوالے کر دی گئی ہے، لیکن وہی شناخت کا عمل کیا جائے گا۔ اگر وہ ڈیڈ باڈی اسرائیلی قیدی کی ہے تو پھر یوں کہہ لیں کہ 2 ڈیڈ باڈیز بچ جائیں گی جو حماس کی جماعت، جن کی تلاش ابھی بھی کی جا رہی ہے حماس کی جماعت کی جانب سے۔ لیکن یہ 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کی حوالگی کا عمل، ان کی تلاش کا عمل جاری رہے گا، لیکن یہ جنگ بندی جیسا کہ آپ نے کہا یہ دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہونے والی ہے۔ اور اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایجپٹ کے اندر ایک بیٹھک لگی ہوئی ہے، ایجپٹ کے آفیشلز بھی ہیں اور قطر کے آفیشلز ہیں، ترکیہ کے آفیشلز ہیں اور امریکہ کے آفیشلز ہیں، یہ سارے ثالث ہیں، اور یہ یہی بات کر رہے ہیں، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں داخلے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو مسلمان ممالک کی فوجیں ہیں ان کی غزہ کی پٹی کے اندر داخلے والا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر حماس کی جماعت سے ہتھیار لینے والا جو معاملہ ہے وہ آنے والے چند گھنٹوں میں، یعنی کہ جو میٹنگ ہے جو ایجپٹ کے اندر جاری ہے یہ اختتام پذیر ہوگی، تو یہاں سے بہت بڑی خبر بھی سامنے آ سکتی ہے کہ کون کون سے کنٹریز کی جو فوجیں ہیں وہ غزہ کے اندر داخل ہوں گی، اور حماس کی جماعت سے جو اسلحہ لینے کا پروسیس ہے وہ ودن آورز یوں کہہ لیں کہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ویسے کیا اس سچویشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپنے ہتھیار ڈالیں گے؟ اچھا، حماس کی جماعت کی جانب سے جو اس معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا تو حماس کی جماعت نے کہا تھا کہ ہم تو ہتھیار ڈالیں گے، لیکن یہ جو کچھ غزہ کی پٹی کے اندر ہو رہا ہے تو کیا وہ اس معاہدے کے اکارڈنگ ہو رہا ہے؟ بالکل بھی اس معاہدے کے اکارڈنگ نہیں ہو رہا۔ اسرائیل کی جانب سے 500 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں، اسرائیلی فوجیں جو یلو لائن ہے اس سے آگے بڑھ گئی ہیں، تو کچھ بھی معاہدے کے اکارڈنگ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ اس کے تناظر میں وہ میرے خیال میں مشکل ہے۔ حماس کی جماعت نے بہت سارے جو مطالبات ہیں وہ رکھے ہیں کہ اسرائیلی فوجوں کو پیچھے ہٹاؤ، خلاف ورزیاں جو اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں تو وہ اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیوں پر جو ہے وہ یہ ثالث کیوں آواز نہیں اٹھاتے۔ بہرحال یہ مسلمان ممالک، میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ امریکہ کے ساتھ مل کر، ترکیہ ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، جب یہ اس میڈیٹر ہیں تو پھر یہ حماس کی جماعت سے ہتھیار لینے والا معاملہ، اس کو تو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر اب تو اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی ہے کہ حماس کی جماعت ہتھیار جمع کروائے گی، ورنہ ان سے ہتھیار چھینے جائیں گے، اور چھینے گا کون؟ مسلمان ممالک کی فوجیں۔ فیضان صاحب، نیتن یاہو نے بھارت کا جو دورہ منسوخ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، نیتن یاہو نے بھارت کا دورہ کرنا تھا اسی مہینے کے اینڈ، آخری تاریخوں میں، اور یہ کہا جا رہا تھا بلکہ دسمبر کے مہینے میں نا، لاسٹ منتھ میں، اس سال کے نیتن یاہو نے دورہ کرنا تھا۔ آج یہ خبر سامنے آئی کہ نیتن یاہو نے سیکیورٹی خدشات، جو دلی کے اندر جو حملہ ہوا تو جو بم بلاسٹ ہوا جس کو انہوں نے بہت زیادہ مودی جو میڈیا ہے، گودی میڈیا، اس کی جانب سے ایک اور ہی رنگ دے دیا گیا، تو وہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ نیتن یاہو نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا، جس کو لے کر بہت زیادہ نریندر مودی اور اس کا جو گودی میڈیا وہ شور مچا رہا تھا کہ نیتن یاہو نے آنا اس سال کے اینڈ پر۔ تو خبر یہ سامنے آئی کہ نیتن یاہو نے جو ہے وہ دورہ منسوخ کر دیا، لیکن اب کنفرمیشن یہ ہے کہ نیتن یاہو کے آفس کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ایکس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا پیغام لکھا کہ جی منسوخ نہیں کیا، ملتوی کیا، جو نئی ڈیٹ ہے اس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس کی جانب سے کہا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا اس ٹویٹ کے اندر کہ ہمیں جی بھارت کی سیکورٹی پر، نریندر مودی کی لیڈرشپ میں جو بھارت کی سیکورٹی ہے اس پر اسرائیل کو پورا کانفیڈنس ہے، پورا کانفیڈنس ہے۔ تیجس گرنے کے بعد تو بھارتیوں کا اپنی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، تو اس کو کیسے بھروسہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، بھارت جو ہے وہ بھارتی جو صارفین ہیں، جو بھارت کے عوام ہیں، وہ بڑا اپنی گورنمنٹ کو، اپنے ایئر چیف کو ان کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دبئی ایئر شو کے اندر جو کچھ ہوا
اب وہ اس کا ملبہ یہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں، اس کا ملبہ یہ یوں کہ بھئی پائلٹ کو لے کر پاکستان کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اکرام صاحب، میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی پاکستان کی یا جتنے بھی ولاگز دیکھے، تو پائلٹ کو لے کر یا پائلٹ کی فیملی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ان کی جو اہلیاں ہیں یا ان کی جو معصوم بچی ہے، تو پائلٹ کو لے کر اس طرح کی باتیں میں نے نہیں سنا کہ پاکستان میں کسی صحافی کی جانب سے کی جا رہی ہوں۔ یہ خود گودی میڈیا اس طرح کی باتیں تابوتوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں اپنے پائلٹس کو اور ان کو کہتے ہیں کہ، اور دبئی ایئر شو کے اندر تیجس طیارہ یہ یہاں پر اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے لائے ہوئے تھے، اور بہت بڑی سبکی، کیونکہ ساری نظریں تھیں دبئی ایئر شو پر اور وہاں پر جو کچھ ہوا۔ ابھی اس کی خیر تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ طیارے کے اندر کوئی فالٹ تھا، اب یہ پائلٹ کی طرف موڑ رہے ہیں اس کو۔ حالانکہ اسی طیارے کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ شاپنگ بیگز رکھ کر جو اس میں سے تیل لیک ہو رہا تھا، تو اس کو شاپنگ بیگز کے اندر یہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جو بھارتی عوام ہیں وہ ان کا، جیسے کہ آپ نے کہا نا، کہ ان کو بھی کانفیڈنس نہیں رہا اپنی سیکورٹی پر، اپنے ایئر چیف پر۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کہ جو کچھ ہو، دلی کے اندر اگر کچھ ہو، کسی حصے کے اندر اگر کچھ ہو، ایون کہ ایئر شو کہ اندر اگر طیارہ گر جائے تو وہ بھی پاکستان کو، وہ اب بھارت کی عوام کو بھی کانفیڈنس نہیں رہا کہ نہیں یار یہ چورن اب نہیں بکے گا تمہارا، کہ جی پاکستانی یوں کہہ رہے ہیں، پاکستانی مذاق اڑا رہے ہیں، جنرلائز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی کہا گیا کہ رائیولری اپنی جگہ، جو فائٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پر جو حادثہ ہوا اور جو کچھ ہوا اس پر پاکستان نے بھی بہرحال افسوس کا اظہار کیا۔ اور گودی میڈیا کی جو پروپیگنڈا ہے یا جو اپنے سیکورٹی ہے اس پر اب بھارتیوں کو بھی کانفیڈنس نہیں رہا۔ فیضان صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، واقعی انڈیا کے جو پہلے بھی جہاز گرنے کے جو واقعات ہیں، تقریباً 400 سے زیادہ جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، تو یہ اڑتے ہوئے تابوت ہی ہیں پھر ان کے؟ اڑتے ہوئے تابوت ہیں یہ جو بتایا جا رہا ہے رپورٹ کے اندر، ابھی تو تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ جو تیجس میں بٹھا کر اس پائلٹ کو انہوں نے روانہ کر دیا تھا کہ جاؤ جی کرتب دکھاؤ ہم، تو وہ وہی طیارہ تھا جس کے اندر سے آپ اندازہ لگائیں کہ دبئی ایئر شو کے اندر تو آپ اپنا پرفیکٹ پیس لا کر رکھتے ہیں نا، بالکل ایسا شو کرتے ہیں وہاں پہ آپ، تو وہاں پر تیل لیک ہو رہا ہے اور آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو پاکستانی پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، جو ان کے ایئر چیف کا یا ان کا جو، ویسے تو ان کا یہ اپنا ہی جہاز ہے نا، وہ تو یہ شو کیس کرنا چاہ رہے تھے، یہ ان کا میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان انڈیا ہے اور بڑی دہائیاں، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اتنی دہائیوں کی ان کی محنت ہے کہ 2016 میں انہوں نے آ کے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے باوجود اس کے جو ڈیزائن تھا اس کے اوپر بھی اعتراضات تھے، اور اس کو دور کرنے کے بعد دوبارہ میگ 29 کو میرا خیال ہے گراؤنڈ کر کے یہ انہوں نے اپنا تیجس یہ لے کے آئے، اس کو بھی لیٹ انہوں نے گراؤنڈ کیا، صرف اس وجہ سے لیٹ گراؤنڈ کیا کہ اس وقت تک یہ تیار نہیں تھے ان کے پاس۔ جب بھی اس کے اوپر اعتراضات لگائے گئے تھے، اعتراضات لگانے کے بعد اس کا دوبارہ ڈیزائن بنایا گیا، اور دوبارہ ڈیزائن میں بھی ایشوز تھے، اس کے باوجود انہوں نے جا کے شو میں وہاں پہ یہ چاہ رہے تھے کہ میڈ ان انڈیا کی، میڈ ان انڈیا کا جو ہے جی وہ گڈی چڑھائیں گے، لیکن وہ گلے پڑ گیا ان کو، گلے پڑ گیا ان کو، اور وہ ان کی اپنی غلطی، ان کے اپنے ایئر چیف کی، ان کی اپنی گودی میڈیا، یہ نریندر مودی کی غلطی کہ اس طرح سے نان سیریسنس کے ہر چیز کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر آپ اس طرح سے تو نہیں بچ سکتے۔ اب بھارت کے عوام کتنا بے وقوف بنائیں گے آپ، ہر چیز میں اگر پاکستان کا نام لیں گے کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، اس لیے جو پائلٹ ہے وہ اس سے غلطی ہو گیا، یوں یعنی کہ اپنے طیاروں کی اور اپنی جو نالائکی اور نااہلی ہے اس کو نریندر مودی کی جانب سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خیر یہ نیتن یاہو نے یہ جو دورہ منسوخ کیا یا ملتوی کیا، میرا خیال ہے کہ منسوخ ہی کیا ہوگا، تو یہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے۔ اچھا، سیکورٹی خدشات کی اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ بات کریں، حالیہ کشیدگی جو ہے اور حالیہ جو سچویشن ہے دہشت گردی کی، اس میں پاک افغان جو ٹینشنز ہیں اس کی کیا اپڈیٹ ہیں؟ کیا کوئی جنگی طرف جانے کی ہے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ پشاور کے اندر حملہ ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر، وہاں پر شہادتیں رپورٹ ہوئی، پھر دہشت گرد حملے پاکستان کے اندر جاری ہیں، اور اگین یہ جو افغانستان ہے اس کا نام سامنے آ رہا ہے، افغانستان سے سارا کچھ، افغانستان سے آپریٹ ہو رہا تھا، جو کچھ ایف سی کے اندر ہوا، جو دہشت گرد حملہ ہوا، سب کچھ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان نے یہ رپورٹ کیا کہ ہمارے 3 علاقوں کے اندر جو ہے، پکتیکا کا علاقہ ہے، پھر کنڑ وغیرہ،
انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 علاقوں کے اندر بمباری ہوئی ہے اور 9 بچوں سمیت 10 انہوں نے کہا کہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے یہ حملے جو ہیں وہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کیے گئے ہیں افغانستان پر۔ اب سے کچھ گھنٹوں قبل ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس ہوئی، سوال پوچھا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ حملے جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے نہیں کیے گئے، یہ ان کے انٹرنل کچھ اس طرح کے گروپس ہیں افغانستان کے اندر، تو یہ ان کی آپسی لڑائی ہوگی۔ پاکستان اگر حملے کرتا ہے، ماضی قریب میں بھی حملے کیے تو اس کے ثبوت بھی دیے، اور پاکستان جو ہے وہ بتاتا بھی ہے کہ ہم نے حملے کیے ہیں، یہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا، لیکن یہ جو حملہ ہے وہ نہیں پاکستانی وہ پاکستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ پاکستان کی جانب سے حملے نہیں کیے گئے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، اب یہ جو پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، یہ جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو جب طالبان کا بتایا جاتا ہے افغانستان کا کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے، ثبوت پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ افغانستان کی جانب سے رد عمل کیا سامنے آتا ہے کہ جی ہمیں کیا پتا، یہ تو تمہارا انٹرنل معاملہ ہے، یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تمہارا انٹرنل معاملہ ہے۔ تو اب پاکستان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب افغانستان کا انٹرنل معاملہ قرار دیا گیا ہے، تو پھر خود افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر وہی اپنے مطالبات دہرائے کہ یہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ اب طالبان کو اس پر سیریسلی، سنجیدگی سے اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی کی پراکسی بن کر ان حملوں میں اسسٹنس کرنی چاہیے افغان طالبان کو۔ ذبیح اللہ مجاہد کی یہ جو تصویریں گردش کر رہی ہیں نیٹ پر، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا حقیقت ہے؟ اچھا، ذبیح اللہ مجاہد نے یہ جو افغانستان کے اندر کچھ حملے ہوئے جن کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انٹرنل ان کا معاملہ ہوگا، تو یہ انٹرنل ان کے گروپس ہیں جن کے جھگڑے چل رہے ہیں، تو 9 بچوں کی، کچھ بچیاں کچھ بچے، ان کی تصاویر جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں ان کی جانب سے شیئر کی گئی اپنے ایکس کے اوپر، اور وہ تصویر میں واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا۔ اچھا، اس ٹویٹ کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ٹویٹس ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے افغان میڈیا کو کوٹ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانی تصویر ہیں، زلزلے کی تصویر ہیں، کہ زلزلے میں جاں بحق ہونے والے جو بچے تھے اور ان کی تصویر ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے چپکائی گئی ہیں۔ یہ بہت سارے صارفین جو ہیں وہ انہی تصاویر کے نیچے یا ذبیح اللہ مجاہد کی اسی ٹویٹ کے نیچے یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ افغان ترجمان کی جانب سے فیک تصویر یہ جاری کی جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اے آئی کا دور ہے نا، یا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل دور ہے، چیلنجنگ ہے کہ آپ صحیح خبر کو فیکٹ چیکنگ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو چکی ہے، چیکنگ بڑا مشکل ہو چکی ہے کہ اب ذبیح اللہ مجاہد صحیح بات کر رہا ہے یا نیچے جو صارفین ہیں وہ جو چپکا رہے ہیں وہی تصویر چپکا رہے ہیں، لیکن جو افغان میڈیا کی پرانی خبریں ہیں اس کے نیچے وہی تصویر ہیں۔ تو یہ فیکٹ چیکنگ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جو تصویر جاری کی گئی ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے جو اوتھینٹک فیکٹ چیکس ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسنٹ ہیں، تصویر ریسنٹ ہے، اور جو زلزلے کو لے کر جو خبروں کے نیچے جو تصویر یہی انہی بچوں کی تصویر جو لگائی جا رہی ہیں تو وہ ایڈیٹڈ ورژن ہے۔ لیکن اگین یہ چیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کوئی اوتھینٹک فیکٹ چیک اس طرح کا نہیں ہے، پروپیگنڈا ہر طرف سے چلتا ہے، اور یہ جو افغانستان کی جانب سے جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یہ پیچھے سے بھارت بھی اس کو دھکے لگاتا ہے۔ تو یہ خیر کن بچوں کی تصویر ہیں، زلزلے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی تصویر ہیں، یا پھر ریسنٹ جو افغانستان کے اندر پکتیکا کے اندر یا کنڑ وغیرہ کے اندر جو بھی کاروائیاں ہوئیں تو یہ ان کی تصویر ہیں۔ بہرحال پاکستان نے تو آفیشیلی کہہ دیا کہ ہمارا ان حملوں سے یا پھر ان ہلاکتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سب صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک افغان جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے چھڑ سکتی ہے؟ اچھا، پاکستان اور افغانستان کا جو تنازعہ ہے وہ جنگ کی جانب دیکھیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا کہ جی ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور ہم پاکستان کو جواب دیں گے۔ یہ جو حملے ثبوت تو نہیں پرووائڈ کیے، پاکستان نے بھی ڈینائی کیا، بہرحال طالبان نے کہا کہ ہم جواب دیں گے۔ تو یہ معاملہ یا تو جنگ کی جانب جائے گا، لڑائی کی جانب جائے گا، یا پھر امریکہ کی جانب جائے گا۔ اب میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو ریٹیلیٹ کرنے کی مطلب ہے، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں دھماکہ ہوا،
تو کیا یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے یا پھر ہمیں محتاط ہونا چاہیے پاکستان کو؟ نہیں، یہ جو پشاور کے اندر ہوا نا، یہ تو طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. یہ بارڈر کے اوپر اس طرح کی جیسے کابل پر بمباری ہوئی تھی، پاکستان نے خود کہا تھا کہ ہم نے کیا، ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا، تو اس کے جواب میں بارڈر پر کلیشز جو ہیں وہ مراد ہے ریٹیلیشن سے. باقی یہ جو ہے یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن یہ طالبان جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ معاملہ یہ بارڈر کلیشز کی جانب جائے گا، یا پھر یہ معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی جانب جائے گا. ترکیہ بھی فیل ہو گیا، قطر بھی فیل ہو گیا، جو ان کے مذاکرات تھے، نیگوشیشنز تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑی آسانی سے معاملہ جو ہے وہ سالو کروا سکتا ہوں. تو یہ اگر مزید بڑھتی ہیں ٹینشنز تو جو تیسرا سالس درمیان میں آئے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک جنگ کی بڑی امپورٹنٹ جنگ کی ثالثی کر رہا ہے، یوکرین جنگ کی. تو وہاں سے فری ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو معلوم ہے کہ جب سے آیا تو یہ جنگیں بند کروانے کا جو بھوت ہے وہ اس کے سر پر سوار ہے. یوکرین جنگ اس سے ابھی بند نہیں ہو رہی، اب اس طرح کی خبریں ہیں کہ بند ہو جائے گی. تو پھر یہ اس نے یوکرین جنگ بندی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ پھر میں جناب پاکستان اور افغانستان کی جنگ بند کرواؤں گا. ویسے فیضان صاحب جیسے ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں تو ایک مارکیٹ میں خبر تو یہ چل رہی ہے کہ روس اور یہ جو یوکرین کی جنگ ہے وہ جنگ بندی کی طرف پہنچ چکی ہے، اور یہ سچویشن ابھی ہے کیا، اپڈیٹ کیا پوزیشن ہے؟ اچھا، 4.25 سال کے دوران جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ 40 مرتبہ تو اس طرح کی خبر مارکیٹ میں آ چکی ہے. آپ بڑے کافی ٹائم سے جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں، شروع سے جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں. تو پہلے بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں، کئی مرتبہ اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں، اس طرح کے فارمولے آ چکے ہیں. درجنوں کنٹریز آئے ہیں، ایس سالس جو ہے وہ درجنوں کنٹریز آئے ہیں اس طرح کے فارمولے لے کر، جس طرح کا فارمولہ اب بھی گردش کر رہا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو اب ایک ریوائزڈ فارمولہ امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، تو اس کو لے کر ابھی جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو متحدہ عرب امارات کے اندر ایک بیٹھک لگی ہوئی ہے، اور یہ اتنی قریب جنگ بندی کے یہ پہلے نہیں تھے. جتنے بھی فارمولے آئے درجنوں سالس آئے، لیکن وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے سے فارمولے تھے. رشیا کے بڑے کنسرنز تھے، یوکرین کے بڑے کنسرنز تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آیا ہے جنگ بندی کی طرف. 28 نکاتی ایک ایسا پیس فارمولہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھا کہ یوکرین اور یورپ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ تو بالکل رشیا کی وش لسٹ آپ نے ہمیں دے دی، تو یہ بھی ہمیں نہیں پسند، یہ بھی نہیں پسند. یہ اب 28 میں سے کتنوں کو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے؟ یہ اس کی بڑی آرٹ آف دا ڈیل اس نے لڑانے کی کوشش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ اگر آپ کسی دکان پہ جائیں اور آپ کہیں گے پوری دکان تیری میں لوں گا، میں قبضہ کروں گا، تو دکاندار آخر جو ہے وہ ریزسٹ کرے گا کہ یہ کیا تماشا ہے. تو آپ کہہ دیں اچھا یہ چیزیں مجھے دے دیں تو دکان میں چھوڑ دیتا ہوں تیری. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح سے انہیں لے کر آیا یوکرین اور یورپین کنٹریز کو کہ 28 میں سے 8 نکات تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، 20 موجود ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لاؤ جی 20 تو مانو نا. تو اب رشیا کو منا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب ہو سکتا ہے کہ 20 کو 22 کر دے گا رشیا. تو ایک درمیانی راستہ لگ رہا ہے کہ یوکرین جنگ جو لمبی چوڑی یوکرین جنگ ہے بند ہو جائے گی. لیکن جتنی لمبی چوڑی جنگ ہے تو اس کو بند ہونے میں بھی اتنا لمبا چوڑا ٹائم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لگے گا. ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے اور جنگ بند کروانے کی بات کر رہا ہے امریکہ، تو دوسری جانب وینزویلا جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ کیا سٹیٹس ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب رشیا اس جنگ کو بند کر دے گا ان 20 نکات پر جو یوکرین جنگ ہے، تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے جو وینزویلا والا پوائنٹ ہے. امریکہ بالکل تیار کھڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھنٹے ہو سکتا ہے کہ وینزویلا کے اوپر حملہ ہو جائے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے سربراہ نکولس مادورو کو آخری وارننگ دے دے کہ نکل جا ماسکو، جس کو تو بلا رہا ہے اور وہ آ نہیں رہا. ماسکو کو بہت زیادہ بلا رہے ہیں نکولس مادورو، چائنا کو، رشیا کو، لیکن کوئی نہیں، چائنا بھی نہیں لفٹ کروا رہا، رشیا مصروف ہے. حالانکہ 2018-19 میں رشیا نے لفٹ کروائی تھی، بڑی تگڑی لفٹ کروائی تھی، لیکن اس مرتبہ یوکرین جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے نہ صرف وینزویلا بلکہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی لفٹ نہیں کروائی جا رہی، آذربائیجان اور آرمینیا کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی، مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی، شام کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی. بشار الاسد بھی بھاگ کر ماسکو آ گیا. اب اس سے پہلے کہ نکولس مادورو بھاگ کر ماسکو آ جائے تو رشیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یوکرین جنگ کو بند کرنے میں زیادہ نخرے نہیں کرے گا.
اور 20 نکات میں 2 اور ایڈ کروا لے گا، 22 نکات ہو جائیں گے، یوکرین جنگ کو بند کر دے گا، اور بند کر دینا چاہیے، ورنہ جو آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ بند ہوگی اور وہاں پر جنگ شروع کر سٹارٹ دے ہو گا۔ جائے گی۔ بہت شکریہ جی فیضان صاحب، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ویورز اس دفعہ آپ نے تفصیلی طور پر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہم امور تھے ان کے اوپر بھی تفصیلی طور پر آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی۔ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی، اور کمنٹس کے ذریعے جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔